نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله عز وجل في مقام آخر هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی قادر مطلق ہے، اللہ وہی قادر مطلق ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اسے تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناگوار گزرے یہ غلبہ مشرکین کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، اللہ وہ قادر مطلق ہے، وہ شان والا ہے، رب العزت وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کتاب ہدایت اور دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تبارک و تعالی کی شان بھی ہیں اور اس کی رحمت بھی۔ اس وجہ سے ارشاد ہوا کہ اے میرے بندو، اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو کہ اللہ تعالیٰ وہ قدرت والا، رحمت والا، کرم فرمانے والا ہے کہ اس نے اپنے رسولوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے رسول سے کروا رہا، مجھے پہچاننا ہو تو پہلے میرے رسول سے پہچانو۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو مبعوث فرمایا دین حق دے کر۔ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مصنوع ہے، وہ تخلیق ہے کہ دست قدرت کو بھی اس پر ناز ہے۔ بلا شبہ یوں سمجھو کہ ایک اعلیٰ درجے کا کاریگر کہتا ہے میں وہ فلاں ہوں جس نے فلاں عمارت بنائی ہے، آرکیٹیکٹ کہہ رہا ہے کہ میرا وہ کنسٹرکشن ہے، دیکھو اگر میری کاریگری دیکھنا ہے، میرا ڈیزائن دیکھنا ہے، میری قابلیت دیکھنا ہے تو وہ دیکھو۔ یا قابل استاد یوں کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں شاگرد کو پیدا کیا، فلاں شاگرد کو بنایا ہے میں نے۔ اگر میری قابلیت علمی دیکھنا ہے تو میرے فلاں شاگرد کو دیکھو کہ میرے علم و ہنر کا نمونہ ہے۔ دست قدرت بھی آج اس انوکھے اور نرالے بندے خاص پر ناز فرماتا ہے کہ اگر میری قدرت، میرا علم، میری سخاوت، میرا کرم، غرض کے میری تمام صفات کا نظارہ کرنا ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل ہے۔ رسول کو دیکھ لو سب نظر آ جائے گا، اللہ کی قدرت نظر آ جائے گی۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو یوں پہچانو کہ رب وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں اور معرفت الہی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو رسول کے ذریعے پہچانو، رسول سے ہٹ کر آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا اقرار اگر واسطے رسالت کے بغیر ہو تو وہ وحدت کہلاتا ہے۔ مثلا اپنی عقل و فہم اور سمجھ و بصیرت سے خدا کو ایک جانا جائے۔ وحدت عقید توحید میں اس وقت بدلتی ہے جب زبان رسالت پر یقین کرتے ہوئے اس کی یکتائی کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ واسطے رسالت کے بغیر اقرار وحدت کو قرآن مجید منافقت قرار دیتا ہے۔ آپ اپنی شعور سے، اپنی عقل سے، اپنے ادراک سے، اپنے وسائل سے کسی بھی طرح اگر مان لیے کہ نہیں اللہ ایک ہے تو یہ وحدت کہلائے گا، توحید نہیں کہلائے گا۔ توحید کے لیے ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے آپ ماننا چاہیے
اللہ کو ایک ماننا ہے. تو بعض منافقین بھی اللہ کو ایک جانتے تھے لیکن واسطے رسالت کے بغیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. سورہ نساء کی آیت ہے. اور جب ان سے کہا جائے کہ وہ آؤ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف اور رسول کی طرف تو تم دیکھو گے منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاؤ گے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں منافقین میری کتاب کی حاکمیت کے سامنے جھکنے سے نہیں گھبراتے بلکہ صرف آپ کی بارگاہ میں آنے سے اجتناب کرتے ہیں. ان کا گمان ہے کہ شاید واسطے رسالت کے بغیر ہمارا دعوے توحید شرف قبولیت پائے گا. حالانکہ واسطے رسالت کے بغیر ان کا یہ دعویٰ توحید مردود ہے اور ان کا ایمان بھی توحید ایمان نہیں بلکہ منافقت ہے. پہلے رسول کو مانو. رسول نے اپنے کو منوایا. پہلے 40 سال رسول نے پہلے اپنے کو منوایا پھر توحید کا اعلان فرمایا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کب فرمایا رسول نے؟ پہلے اپنی ذات کو منوایا, پہلے رسالت کو منوایا. کفار مشرکین نے صادق کہا, امین کہا. 40 سال تک ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہے. اس کے بعد توحید کی دعوت پیش کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر برہان ناطق ہیں, دلیل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یقیناً آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور دلیل ہے. یہ قد جاءکم برہان من ربکم بے شک آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل. دلیل کون؟ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نور مبینہ اور کھلا نور. اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ہم چاہتے ہیں کہ توحید کا مضمون بیان کرنے کے لیے وہ زبان استعمال ہو کہ جو کچھ اس سے نکلے میری ہستی پر دلالت کرے. فرمایا قل هو اللہ احد. پیارے فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے کیونکہ میرے ایک ہونے کا مضمون اتنا بلند ہے کہ اس کی ادائیگی کا حق تیری زبان سے ہی ادا ہو سکتا ہے. حبیب سے کہلوایا قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ فرما دیجئے یہ توحید کا درس ہے یہ تاکہ کوئی انکار نہ کرے. لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیں. یوں تو جاننے والے اپنے فہم سے مجھے ایک جانتے رہیں گے لیکن آپ اپنی زبان سے فرما دیں کہ میں ایک ہوں. سننے والے آپ کی زبان سے سن کر آپ کو مان کر مجھے ایک جانیں گے تو پھر وہ وحدت توحید بن جائے گی. گویا عقید توحید تب وجود میں آتا ہے جب اس کے ایک ہونے کی معرفت زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اگر اپنی عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے اسے اس لیے رب مانتے ہیں کہ زبان نبوت نے اعلان کر دیا, اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جبین نبوت اس کے سامنے جھک گئی تو پھر ان کے بہکنے کا امکان اور شائبہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے بیان میں سب سے پہلے لفظ کل کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اس لیے اگر تو نہ کہے گا تو کوئی میرے ہونے کی خبر کس طرح پائے گا, پھر میرے ایک ہونے کی سند کس طرح پائے. آج تک کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں, کسی نے میرا کلام سنا تک نہیں, کسی نے میرے جلال کا عالم حصی میں مشاہدہ نہیں کیا, کسی نے میرے کمال کا روبرو آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جو کوئی مجھ سے واقف نہیں براہ راست مجھے ایک کیسے مانے گا؟ اس لیے کہ میں تو غائبوں کا بھی غائب ہوں اور جو چیز غائب ہو اس پر ایمان کبھی نہیں لایا جا سکتا. ان پر ایمان تبھی لایا جا سکتا ہے جب کوئی ایسی خبر دے جو اس غائب سے مطلع ہو. تو وہ ہے ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کے کہنے پر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. ساری چیزوں کی خبر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ کتاب ہے, کتاب اللہ ہے, قرآن. کس نے خبر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جنت, دوزخ, آخرت, ہر چیز, فرشتے, ہر چیز کے بارے میں ہم جو ایمان لا رہے ہیں ایمان بالغیب وہ پہلے رسول کے اوپر ایمان لا رہے ہیں پھر ساری چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں. رسول کے کہنے پر ہر چیز کو ایمان لا رہے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمام دینوں پر غالب کر دے اسلام کو۔ مشرکین کتنی ہی کراہت محسوس کریں، انکار کریں مشرکین، لیکن اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اب اللہ کی معرفت جب ہوگی جب رسول کو پہلے پہچانیں گے، رسول پر ایمان لائیں پھر اللہ پر ایمان ہوگا آپ کا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔